in association with Waves کرے مکمل صفائی. Waves, Pakistan's largest selling brand. جی ویلکم بیک ناظرین. حمزہ زیدی اور ریحان اسلم میرے ساتھ وقت یہاں پر موجود ہے. بریک پہ جانے سے پہلے یوتھ کا پوائنٹ آف ویو لے رہے تھے. ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے یوتھ کو موبلائز کیا جا سکتا ہے یا کیا پلیٹ فارمز پرووائڈ کیے جا سکتے ہیں ووکل ہونے کے لیے, بات کرنے کے لیے. ایک بات جو بھی ہم لوگ جب ڈسکشن کر رہے تھے اس میں ریحان نے کہی کہ لیڈرشپ کرائسس ہے یا لیڈرشپ ڈیفیسٹ ہے بیسکلی. ڈو یو اگری ود دیٹ کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو بکھری ہوئی سی صورتحال دکھائی دیتی ہے لیڈرشپ ڈیفیسٹ کی وجہ سے ہے یا کچھ اس طرح کے اور بھی ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں جو ایڈ اپ کر رہے ہیں اس کرائسس میں؟ لیڈرشپ ڈیفیسٹ تو آئی مسٹ سے کہ ہے, مطلب آف کورس ایٹ آل لیولس. اور یہ ہے کہ بٹ دا تھنگ از کہ وی شوڈ ناٹ بی لائک ڈسٹنگوشنگ کہ بھائی پاکستان میں خالی, دنیا کے بہت کونوں میں بہت ممالک میں یہ سیم پرابلم پائی جاتی ہے. فار ایگزامپل ایجپٹ والے یہ بات کلیم کرتے ہیں کہ دے آر ون آف دا بیسٹ ڈیموکریسیز اینڈ دیٹ بٹ دیر از نو ایکچولی ڈیموکریسی. ایک ہی بندہ کتنے سال سے چلے آ رہا ہے. ہمارے پاکستان میں یو ایٹ لیسٹ سی نیو فیسز ایوری ناؤ اینڈ دین. بات یہ ہے کہ اور دوسری بات یہ کہ لیڈرشپ خالی کچھ نہیں کر سکتی. اگر عام عوام آگے نہیں آتی, عام عوام ان کو سپورٹ نہیں کرتی, عام عوام ان کو ٹرسٹ نہیں کرتی, تو لیڈرشپ خالی کچھ نہیں کر سکتی. وہ تو اٹس لائک کہ آپ لوڈ ڈالے جا رہے ہیں اور لوڈ ڈالے جا رہے ہیں, دیر از نو یوز. تو عام عوام کمز فارورڈ, لیڈرشپ از دیئر, دین وہ ایک اسٹرکچر چلتا ہے. اب لیڈرشپ جو ہے وہ امپروو کر دیتی ہے کہ جی ہم نے یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, لیکن عام عوام کہتی ہے ہم نے رولز نہیں ماننے, تو وہ پھر لیڈرشپ کا کوئی یوز نہیں بچتا, لیڈرشپ کا کوئی فائدہ نہیں بچتا. اگر لیڈرشپ کوئی چیز انٹروڈیوس کرے, عام عوام اس کو مانے, تو اس قسم کا سسٹم ہمیں چاہیے. ہمارے پاس اس قسم کا سسٹم نہیں ہے, فیڈ بیک نہیں ہے ہمارے سسٹم میں. ہمارے سسٹم میں ایک فیڈ فارورڈ چل رہا ہے کہ بس آپ نے آگے فارورڈ کر دیا, لیڈرشپ نے آگے پاس کیا, اس نے آگے پاس کر دیا, ایک کہاں سے سنا دوسرے کہاں سے نکال دیا. تو ٹائم ہے ریحان لیڈرشپ کے پاس فیڈ بیک لینے کا؟ لیڈرشپ کے پاس چونکہ لیڈرشپ نہیں تو ٹائم بھی نہیں ہے. اچھا لیڈرشپ ہوتی تو ٹائم ہوتا, لیڈرشپ نہیں تو پھر ٹائم بھی نہیں ہے. لیکن اس کے لیے میں 3 چیزیں ہمیشہ ریکمینڈ کیا کرتا ہوں, یا میری اپنی ایک آئیڈیالوجی ہے کہ اگر ہم اس سارے سسٹم کو اسٹڈی کریں تو 3 چیزیں ہیں جہاں اگر ہم اپنا کنسنٹریٹ کریں تو ہم اس پورے فیز کرائسس سے نکل سکتے ہیں. فرسٹ, جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں پرٹیکولرلی جو پرائمری یا جو ابتدائی تعلیم بچوں کی, وہاں میجر فوکس کیا جانا چاہیے. اور امبیلنس ایجوکیشن سسٹم نہیں ہونا چاہیے, ایکول ایجوکیشن سسٹم ہونا چاہیے. نمبر 2, سارے پورے اسٹرکچر اور سسٹم میں ہمارا امبیلنس وہیں سے آتا ہے. امبیلنس وہیں سے آ جاتا ہے نا. دیکھیے پھر وہ پوری سوسائٹی میں پرویل کرتا ہے آگے. امیروں کے بچے کہاں پڑھ رہے ہیں, غریبوں کے کہاں پڑھ رہے ہیں, کون سے سسٹم میں, کون سے میڈیم میں, یہ ساری جو یہ اتنی زیادہ جو ڈفرینسز ہیں انہیں ختم کرنے کی ضرورت ہے. بالکل یہی وجہ. پھر یہ دیکھیں نا, وہ جو ایک اسکول آف تھاٹ ہے, یہ جو ایک جس طرح آپ نے کہا امیروں کے بچے اور غریبوں کے بچے, پھر ایک کلاس وہی پڑھ کے رولنگ کلاس میں آ جاتی ہے اور دوسری سرونگ کلاس. پہلے سے ہی رولنگ کلاس ہوتی ہے, رولنگ کلاس ہوتی ہے نا, پھر وہ دوبارہ وہی, یہ تو کہہ لیں آپ کے انہیرنٹلی چلتا ہے. نہیں ویسے میں تھوڑا سا وہ ڈس ایگری کروں گی, کیونکہ جو رولنگ کلاس ہے وہ بالکل ہی پاکستان سے باہر جا کے پڑتی ہے. نہیں وہ تو خیر آپ کی لیڈرشپ ان میکنگ ابھی بھی ہے ایک باہر ہمارے, آپ جانتے ہیں, تو لیڈرشپ جو ہے لیڈرشپ باہر سے آتی ہے. تو وہ ہم لوگ امپورٹ کرتے ہیں نا, ہم لوگ امپورٹ کرتے ہیں. بلکہ وہ ہم لوگ بھی نہیں کرتے, وہ پری پلان ہر چیز ہوتی ہے. اگر یہاں سے نہیں آئیں گے تو پھر کہیں اور سے مثلاً ہوں گے امپورٹڈ ہی. یہ ہو گیا پہلا کہ آپ کا ایجوکیشن سسٹم. دوسری جو بات ہے, اگر آپ 3 کنزیکٹو فری اینڈ فیئر الیکشنز کروا لیں تو آپ کیا دیکھیں, اگر موسٹ آف دی پاپولیشن جو ہے کنٹری کی وہ کرنٹ گورنمنٹ سے سیٹسفائی نہیں ہے, تو ڈیفینیٹلی 2 چیزیں پاسبل ہیں نیکسٹ الیکشن میں اگر فری اینڈ فیئر ہوتے ہیں. ایک چیز تو یا تو یہ پارٹی کلیپس کر جائے گی, نمبر 1 پاسبلٹی. نمبر 2, فار دی سیک آف سروائیول, کہ ان کو پھر اپنی ریفارم کرنی پڑے گی پارٹی, جس کے جو خامیاں ہیں, جو ان کے ڈسکرپنسیز ہیں, ان کو ختم کرنا پڑے گا. اور نمبر 3 جو سب سے زیادہ اہم ہے, جسٹس. یہ آپ 3 چیزیں سوسائٹی میں پرویل کر دیں, آپ ڈال اس کی کانسیکوینسز آپ دیکھنا شروع ہو جائیں. اور ان تینوں کے لیے جو سب سے زیادہ اہم رول ہے, آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ جب تک آپ حق کبھی آپ کو پلیٹ میں رکھ کے کوئی نہیں دیتا, آپ کو لینا پڑتا, آپ کو اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. محنت آپ کو پلاننگ کرنی پڑتی ہے, اسٹریٹجیز ہوتی ہیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے, گولز ہوتے ہیں, ہاؤ ٹو اچیو اٹ. ایوری بڈی ان دس ورلڈ کہ اس کی خواہش ہے کہ وہ خوشحال ہو, اس کے بچوں کے فنڈامنٹل رائٹس ہوں, اس کے فنڈامنٹل رائٹس اس کو ملیں, لیکن وہ ایسے نہیں ملیں گے. آف کورس یو ہیو ٹو سیکریفائس, یو ہیو ٹو ورک فار دیٹ, دیٹس اٹ.
اور ہم لوگ جو ہے شاید اس ایریا میں پلاننگ میں بھی لیک کرتے ہیں. بہت امپورٹنٹ چیز کی طرف ریحان نے ایک اور اشارہ کیا کہ تعلیمی نظام جو ایجوکیشن سسٹم ہے ہمارا, کیا فلاز ہیں آپ کے خیال میں اس میں جس کی وجہ سے آگے جا کے ہم اس سسٹم کی بہتری کی طرف کچھ کنٹریبیوٹ نہیں کر پاتے؟ ویل تعلیمی ایجوکیشن میں تو تعلیمی سسٹم میں تو فلاز اگر گننے بیٹھ گئے تو اللہ خیر ہی کرے پھر. اچھا, پورا پروگرام چلا جائے گا. لیکن جو بیسک فلا میرے حساب سے ہے نا وہ یہ کہ اوپن ڈور پالیسی نہیں ہے. اینڈ وٹ آئی مین بائی اوپن ڈور پالیسی از کہ ٹیچر کا دروازہ, ڈین کا دروازہ, ریکٹر کا دروازہ, جو بھی آپ کے یہاں سسٹم ہے ان کا دروازہ کھلا ہو. بچہ چاہے کوئی کمپلینٹ ہو, اس کو ٹیچر نے کچھ کیا یا ٹیچر نے اس کو اس کی مارکنگ صحیح نہیں کیا, کوئی چیز نہیں ہوئی ہے, تو اف ہی وانٹس ہی کین گو اپ اینڈ ہی کین گو ٹو دا مین پرنسپل جو ہے اور اس کو جا کے کمپلینٹ کر سکے. ہمارے یہاں یہ سسٹم بن گیا ہے کہ اگر آپ نے کمپلینٹ کرنی ہے تو آپ اپنے ابو لے کے آئیں, فلانا لے کے آئیں, فلانا لے کے آئیں. ٹیچرس کے پاس کوئی کوشچن پوچھنے جائیں تو ٹیچرس کہتے ہیں کہ جی ابھی تو میرا ٹائم ختم ہو گیا. اوپن ڈور پالیسی نہیں ہے. اگر آپ نے کوئی بھی چیز کرنی ہے تو آپ کو ایک بہت اسٹرکٹ پروسیجر اور چیزیں ہیں, اس سے گزر کے لانا پڑتا ہے. اور جب تک آپ وہاں پہنچتے ہیں اپنے فائنل ڈیسٹینیشن تک تو پتہ چلتا ہے کہ جی آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ ایکچولی تھا کیا ریزن. ایک تو یہ ہے. سیکنڈ یہ کہ ہمارا وہ یعنی تعلیمی نظام بھی امپریسڈ ہے ہمارے بیوروکریٹک سسٹم سے ان اے وے. اور سیکنڈ مسئلہ یہ ہے بیسکلی کہ سیڈلی مطلب میں کسی بورڈ کے خلاف نہیں ہوں, لیکن یہ کہ پاکستانی اس کو اپنے بورڈ پہ اتنا ٹرسٹ نہیں ہے. فار ایگزامپل پیپل آف فار او لیولز, اے لیولز اور ادر بورڈس, تو فرسٹ آف آل ایز اے پاکستانی اف یو وانٹ ٹو بی پیٹریوٹک یو ہیو ٹو ٹرسٹ یور اون بورڈ. آپ کو یہ ٹرسٹ کرنا ہے کہ جی صحیح ہے, ہم نے اپنے بورڈ ہی کرنا ہے, نو میٹر ویئر ایور وی آر, نو میٹر واٹ وی گیٹ. تو ایک تو پہلے یہ کہ آپ کو ٹرسٹ پلیس کرنا ہے کہ جی ایف بی آئی ایس سی جو ہے یہاں پہ ڈپارٹمنٹ, ان پہ آپ نے ٹرسٹ پلیس کیا. اور سیکنڈ پھر وہ ڈو یو تھنک اٹ از اباؤٹ ٹرسٹنگ دا بورڈ سسٹم یا ایگزامینیشن سسٹم؟ کنٹری سسٹم نہیں, اٹس ناٹ اباؤٹ دیٹ. دیکھو کنٹری سسٹم ٹرسٹ کرنا از سم تھنگ ایلس. آپ کے خیال میں آپ اس سے اتفاق نہیں کرو گے کہ جو جس طریقے سے آپ کو پڑھایا جاتا ہے آپ کے اپنے سسٹم میں وہ بہت زیادہ فلاڈ ہے, اور اس کے اوپر حکومت کو بیٹھ کے غور و فکر کرنا ہے کہ اس سسٹم کو پہلے پڑھائی کی تعلیم کے نظام کو درست کریں تاکہ اسٹوڈنٹس اس طرف اٹریکٹ ہوں. کیا کانسیپچل لرننگ ہوتی ہے لوکل سسٹم میں؟ بات یہ کہ لوکل سسٹم میں کانسیپچل لرننگ کا جہاں تک تعلق ہے اس کے لیے گورنمنٹ نے اتنے زیادہ چینجز نہیں لائے ہیں. لیکن پھر وہی بات آتی ہے کہ ایک بندہ ڈفرنس کاز کر سکتا ہے. اگر سپوز کوئی ایک یہاں پہ انسٹیٹیوشن کوئی بھی ہماری کنٹری میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی اسلام آباد میں ہی ہو, کہیں بھی وہ یہ کہیں کہ جی ہم لوگ ایکسٹرا کلاسز انٹروڈیوس کریں گے. لیٹس سے وہ یہ کہیں کہ جی ہم ون کلاس ان ویک فرینچ مطلب پڑھانا شروع کریں گے. اب ہوا یہ ہے کہ پاکستانی جب باہر جاتے ہیں تو وی آر ویری فلوئنٹ ان انگلش بٹ وی کین ناٹ اسپیک فرینچ, اور فرینچ از ویری پاپولر لینگویج. ہماری کوئی بھی مارکیٹنگ, کوئی بھی ہماری کمپنی افریقہ اور ان ریجنس کو نہیں جا پا رہی. اس کا ریزن یہ کہ وی ڈونٹ نو فرینچ. تو وہ یہ کوئی ایک یہاں پہ آیا وہ کہہ کہ جی ہم فرینچ بھی انٹروڈیوس کریں گے, تھوڑے سال میں ہو سکتا ہے وہ بورڈ کے سبجیکٹ میں آ جائے. اٹس لائک آہستہ آہستہ کر کے ہو سکتا ہے ہمارا بورڈ اس لیول پہ آ جائے کہ ایوری ون ول لائک اٹ, اٹ ول بی آف انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ, اور اس کو ہم یہ کہہ سکیں کہ یس ہمارا بورڈ اچھا ہے. ہماری تو بہت کم یونیورسٹیز ہیں جو ویسے بھی انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہے. یہاں سے انڈر گریجویٹس کو گریجویشن کے لیے ماسٹرز کے لیے جو ایڈمیشن لینا پڑتا ہے, آپ کو اندازہ ہے کہ کتنے ہرڈلس کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ لوکل سسٹم سے ہم پڑھ کے نکلے ہوتے ہیں. ڈیفینیٹلی وہ ساری چیزیں ہیں, لیکن اس کی پھر وہی مسئلہ آتا ہے ایٹ دا بیس آف ایٹ دا بیسک لیول کہ ہماری یونیورسٹیز اتنی خراب نہیں ہیں, ہماری ڈپارٹمنٹ اتنا خراب نہیں ہے, ان کی ریپرزینٹیشن پراپر نہیں ہو رہی. باہر جو بھی ہماری کنٹری سے ریپرزینٹ کرنے جاتا ہے یونیورسٹی کو, بیوروکریٹ جو بھی جاتے ہیں ہماری یونیورسٹی کے لوگ, وہ وہاں پہ ایسی ریپرزینٹیشن دیتے ہیں کہ وہاں والے سمجھتے ہیں کہ اچھا یہ یونیورسٹی تو کسی لائق نہیں ہے. اگر وہ یہاں پر آئے اور اسٹوڈینٹس کو میٹ کریں تو میں ان کو یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ کسی امریکن اسٹوڈینٹ سے پاکستانی اسٹوڈینٹ کہیں زیادہ محنت کرتا ہے, کہیں زیادہ اس کا دماغ تیز ہوتا ہے, کہیں زیادہ وہ انٹرنیٹ میں اچھا ہوتا ہے. بلاگز اتنے ہیں, چیزیں اتنی ہیں, فیس بک پہ ہر چیز پہ پاکستانی ایکٹیو ہے, اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایکٹیو ہے. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ ہر کونے دنیا کے اندر ہم لوگوں نے کوئی نہ کوئی فتح حاصل کی ہے. سرن کے اندر جو بہت بڑی فزکس پارٹیکل فزکس لیبورٹری ہے, وہاں پہ ڈاکٹر عبدالسلام کا پوسٹر لگا ہوا ہے. ہو واز ڈاکٹر عبدالسلام؟ ہی واز اے پاکستانی. تو جہاں پہ بھی ہم لوگ جاتے ہیں, ہی واز اے نوبل پرائز ونر. تو پاکستانیز نے ہر جگہ پہنچے ہوئے. دا اونلی ڈفرنس از کہ ہم لوگ اپنی جو انسٹیٹیوشن کو ریکگنائز کروائیں, ان کو بتائیں دنیا کو کہ وی آر ناٹ دا ونس دیٹ یو تھنک اباؤٹ. تو کہ دنیا بیسکلی یہ سمجھتی ہے کہ جی اسلام آباد کی سڑکوں پہ ٹینکس کھڑے ہوئے اور وہ کچھ ہو رہا ہے یہاں پر. صحیح ہے. ریحان اتفاق کرتے ہیں حمزہ کی بات سے کہ کیا خالی اپنے سسٹم کو ٹرسٹ کرنے کا پرابلم ہے یا سسٹم میں بھی فلاز ہیں کہ زمانے سے سلیبسز اور کریکولمز ریوائز نہیں ہوئے ہوئے, کوئی اپڈیٹ اس کو نہیں کیا گیا, کوئی اس میں اس طرح کی اس کو ود دا پیسج آف